پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی کچھ صحت کے حوالے سے معاملات پر بات کر رہے تھے اور بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن جاری تھی, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو زیادہ نہیں وقت کو بڑھا سکے. بہرحال کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ آنے والے وقت میں خاص طور پہ دانتوں کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ آگے ضرور ایک پروگرام کریں گے. یہ دوسرا سیگمنٹ ہے, کچھ سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو کرنی ہے. اور جیسے پروگرام کے آغاز میں نے عرض کی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح منظر کشی کی جا رہی ہے اس وقت صورتحال کی, کیا صحیح ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں تک آگہی پہنچائیں, نہ کہ اس کے اوپر اپنی کوئی رائے دیں, صحیح غلط کے فیصلے کریں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. یقیناً ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے سوال اٹھانا, سوال پوچھنا اور لوگوں کو باخبر رکھنا, صحیح خبر پہنچانا. اپنا کام ایمانداری سے کرنا ضروری ہے. بہرحال جی, اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے. بڑے خاص مہمان یہاں پر اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے. سب سے پہلے انہیں میں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے صداقت حسین صاحب تجزیہ کار ہیں, ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ صداقت بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہستی جانی پہچانی شخصیت ہیں جی, سیاسی حلقوں میں مختلف ٹی وی پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں, بڑی کھل کر بات کرتے ہیں, سچی بات کرتے ہیں. اور صبح کے وقت ہم انہیں زحمت دیتے ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے جی صبح کے وقت آنا اور خاص طور پہ سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو کرنا, لیکن ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. امان اللہ خان پراچا صاحب, چیئرمین پاکستان مسلم الائنس کی, صبح کے وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اس نشست میں انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ امان اللہ صاحب. گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کر لیتے ہیں جی. جاری صورتحال کے اوپر میں بات کر رہا تھا. کوشش تو یہ تھی کہ سیاسی معاملات کو کم ڈسکس کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی سوال یہ کر رہا ہے کہ آج سبزی سے محروم وہ ہے, چینی اس کے پاس نہیں ہے. باقی جو اجناس ہیں وہ تو بہت پہلے ہی اسی دسترس سے دور ہو گئے تھے. پھر یہ بیٹھ کر کہنا کہ جی معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں اور یہ اپوزیشن اور یہ عواموں کے اندر یہ جو کھینچا تانی چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حالات بہتر ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے بری طرح متاثر ہو رہی ہے, اور افسوس کا پہلو یہ ہے اس میں کہ کوئی بھی اس کے اوپر سنجیدہ نہیں ہے. تو خان صاحب یہ فرمائیے کہ یہ سنجیدگی کا مظاہرہ کب کریں گے اور کب معاملات کو حل کریں گے, یہ ذرا سمجھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر صاحب, سب سے پہلے آپ کو اور KT21 کو میں مبارک دیتا ہوں. اس بات کی دیتا ہوں کہ کراچی شہر کا یہ ٹی وی, جی اس کو لوگ بڑی صبح اٹھ کر ضرور دیکھتے ہیں. بالکل, تو آپ کا پروگرام ریٹنگ ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے. ماشاء آپ کو اور KT21 دونوں کو مبارک. شکریہ. جو آپ نے سوال اٹھایا, بڑی اچھی بات کی کہ کسی کو عوام کی فکر نہیں ہے. جی صحیح آپ نے کہا کہ عوام کو سے اس جلسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا کیا حال ہے, بے روزگاری کا کیا حال ہے. اس کو اپنی پیٹ کی پڑی ہے, اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. جو وعدے کیے گئے تھے اس سے کہ ہم تمہیں بھنور سے نکالیں گے اور تمہیں شیلٹر دیں گے, گھر دیں گے, نوکریاں دیں گے, مہنگائی کو ختم کریں گے, اس کا بالکل الٹا ہوا. ایسا ہی ہر چیز 90 ڈگری پہ اوپر سے آپ یہ سمجھ لیں نیچے کہ ہو گئی, ایسا ہی ہوا. پلٹ گئی. مہنگائی 300-400 گنا زیادہ چلی گئی. نوکریاں تو درکنار, یہاں 1 کروڑ سے زائد عوام بے روزگار ہو بے گئے. روزگار ہو گئے. جلسوں میں یا حکومتی گھروں میں, جلسے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا, حکومت کری ناکام ہو گیا. کسی نے عوام کی بات ہی نہیں کی. نہیں کیا. نہ جلسے میں کوئی بات ہو رہی ہے, نہ وہاں کوئی عوام کی بات ہو رہی ہے. جو مین سپر پاور ہے وہ عوام ہے. ایسا ہی ہے. اللہ کے بعد یہاں جو زمین پر جو بھی فیصلے, جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں تو عوام کے ووٹ سے ہوتے ہیں. آپ انہی کی بات نہیں کر رہے ہیں. حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارا یہ جو شو کا کام ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں شو کامیاب ہو گیا. بھائی اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آپ کو گفتگو کرنا چاہیے عوام کا مسائل پر, جس کی وجہ سے آپ پارلیمنٹوں میں گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بڑی بدقسمتی رہی کہ 72 سال میں یا تو اسٹیبلشمنٹ آتی رہی ہے, آدھا 35 سال انہوں نے گزار لیا ہے, جو 37 سال ان سیاستدانوں کو ملے ہیں, تو انہوں نے بھی کوئی گراس روٹ سے نرسری اوپر نہیں آنے دی. انہوں نے بھی موروثی سیاست کا سہارا لیا. بادشاہت میں اور موروثی سیاست میں کوئی فرق نہیں, ایسا ہی ہے. بلکہ آج تو ورث ہے. اچھا موازنہ ہے. آج تو بالکل ورث سلاری ہے کہ ان کے بچے, ان کے دادے, ان کے پوتے پوتیاں, نواسیاں وہی نوازے جا رہے ہیں. وہی سینٹ میں ہیں, وہی MNAs ہیں, وہی MPs ہیں, وہی منسٹر ہیں. کاش اگر گراس روٹ سے یہ نرسری ابھرتی, جمہوریت کا اصل کام ہے, اور ایک عام آدمی, غریب آدمی, متوسط آدمی اوپر آتا, تو ظاہر ہے اس کو اپنے مسائل کا, اپنے ارد گرد کے
حالات کا بڑا اچھا اندازہ ہوتا ہے اور وہ ڈیفینیٹلی اچھی طریقے سے سولوشن جانتا بھی ہے. لیکن اگر مجھے پتا ہو کہ میرے بچے کا علاج جو ہے وہ تو ٹاپ کلاس ہاسپٹل میں ہوگا یا میں اس کو باہر لے جاؤں گا, مجھے تو سرکاری ہسپتال میں مجھے کیا ضرورت ہے, سرکاری پینے اسکولوں کا کیا حال ہے. اسی طرح پینے کا پانی نہیں ہے, لوگ ایک طرف آپ فرانس کی بوتلوں سے پانی پی رہے ہیں, یہ چاہے بھی ہو رہا ہے حکومت کی بینچیں ہوں چاہے اپوزیشن کی بینچوں, آپ دیکھ لیں وہاں پڑی ہوئی ہیں ایسا ہی. فورن بوٹلس ہیں, یہ نہیں ہے کہ پاکستانی کوئی بوٹل ہے. تو جب ایسی صورتحال بنے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا علاج جو ہے میں تو باہر سے کرا کے آ جاؤں گا, اور میں اگر منسٹر ہیلتھ ہوں تو میں نے بالکل کیئر نہیں کرنی یہاں کے اسپتالوں کی. مجھے پتا ہے میرے اپنے بچوں کو ٹاپ کلاس اسکولس میں پڑھانا ہے, تو میں جو میرے بچے نے پیلے اسکول میں نہیں جانا, تو وہاں صورتحال کیا ہے آپ دیکھ لیں. اور ایسے میں ایسی گمبھیر سچویشن میں جہاں آدمی اب جہاں بچے بک رہے ہیں, جہاں کڈنیز لوگ بیچ رہے ہیں, جہاں اپنی آنکھیں بیچ رہے ہیں لوگ, مجبور ہے جہاں پہ میں نہیں کہنا چاہتا لیکن مجبور کہنے پر جہاں 6-4 بچیوں کے گھروں میں بیٹھی ہیں, ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں, وہاں لوگ مجبور ہیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بازاروں پہ جو پیشہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن غربت کی وجہ سے. لوگ جانتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, میں عام آدمی میں رہتا ہوں, میں عام ہوٹلوں میں بیٹھ کے بات چیت کرتا ہوں, ہم گراس روٹ کے پولیٹیشین ہیں, ہم گراس روٹ کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں آپ اللہ پہ یقین کریں, 100% لوگ مجھ سے اس بات کی تائید کریں گے کہ لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں, لوگ اپنے جسم کے حصے بیچ رہے ہیں, لوگ گردے بیچ رہے ہیں, آنکھیں بیچ رہے ہیں, اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں, یا خودکشیاں خود کر رہے ہیں, یا بچوں کو دریا میں پھینک رہے ہیں, یا ان کو آگ لگا رہے ہیں. یہ پورے پاکستان میں یہ صورتحال ہے. ایسی صورت میں حکومتی عیاشیاں دیکھیں, ان کے پروٹوکولز دیکھیں, ان کے کھانے پینے دیکھیں, اپوزیشن والوں کو دیکھیں کہ وہاں ایک طرف وہاں سارے کارکنان ٹھٹر رہے ہیں سردی کے اندر مینار پاکستان پہ, اور آپ قورمے اور بریانیاں اور دوسری دیگر ہزاروں چیزیں آپ لوازمات کھا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کتنی دیر آپ کارکن کو ٹھٹرائیں گے سردیوں کے اندر. تو یہ ہے جو صورتحال کا جس کا میں نے آپ کو چھوٹا سا تجزیہ پیش کیا. اور اگر یہی صورتحال رہی, میں آپ یقین کریں یاسر بھائی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا عوام اس وقت اتنا بری طرح پس چکا ہے اور وہ پھٹ رہا ہے اندر سے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک جو میں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سایہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک کے گانے گا کے, ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہے. اس عام آدمی کا یہ پاکستان نہیں ہے, یہ پاکستان, یہ عام آدمی آزاد نہیں ہے اس پاکستان میں, جکڑا ہوا ہے. تھانہ, پولیس کلچر, پٹواری کلچر, پولیس, انکم ٹیکس ادارے, یعنی عوام کو چاروں طرف سے جکڑ کے رکھا ہوا ہے. آپ لوگوں کو دیکھیں جو حکومت کے اندر اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بڑی بڑی بیوروکریسی کی سیٹیں پکڑی ہوئی ہیں, وہ ارب پتی ہیں, کھرب پتی ہیں. ماروائے عدالت قتل ہو رہے ہیں, ماروائے عدالت آپ بندوں کو جیلوں میں بغیر وجہ بند کیے بیٹھے ہیں, بغیر کیسز کے لوگ جیلوں میں رل رہے ہیں. 80% 85% جو ملزمان ہیں وہ جیلوں میں بند, ان کی ضمانتیں نہیں ہو پا رہی. تو ایسے صورتحال میں صرف گفتگو ہو رہی ہے, اپوزیشن اپنے لیے گفتگو کر رہی ہے, حکومت اپنے لیے گفتگو کر رہی ہے. خدا کی قسم ان ظالموں کو, ان غریب عوام کا ذرا سا بھی درد نہیں ہے. اگر ذرا سا درد ہوتا تو خدا کی قسم اس ملک اس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے, عوام بڑے ٹیلنٹڈ ہے, مجبور کر دیا, چاروں طرف سے گھیر دیا. آج بچ بچاؤ کی صورتحال ایک ہی رہ گئی ہے کہ عام آدمی کو اس کے خلاف نکلنا ہوگا, نکل کے خود انتخاب لڑ کر. اصل مالک وارث یہ عام آدمی ہے, غریب آدمی ہے, متوسط طبقہ ہے. جب تک یہ نہیں آئے گا اقتدار میں حالت ٹھیک ہے. اچھا, اب سوال میں آپ سے ذرا صداقت سے بھی اس بارے میں بات کر رہی ہوں, سوال آپ کے لیے بھی وہی رکھوں گا. صداقت, یہ معاملات جس طرح چل رہے ہیں, ابھی امان اللہ صاحب نے بڑی اچھی منظر کشی کی اور بالکل سچی بات بتائی. یہ بات تو یقیناً تلخ ہے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں سب کے سامنے ہے, یہ کھلی کتاب کی طرح ہے. لیکن کیا یہ معاملات زیادہ دیر چل سکیں گے؟ کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے کہ استعفے دیں نہ دیں, حکومت میں رہیں نہ رہیں, پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کا ملک متعامل ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ماجرائی ہو, کنفرنٹیشن ہو, کوئی ٹکراؤ ہو, اس طرح کا سیاسی ماحول ہو سکتا ہے کہ جس میں جمہوریت کو بات کرتے ہیں کہ پروان چڑھے؟ ممکن ہو سکے گا سب کچھ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جیسے کہ یہ چیز حقیقت پر مبنی ہے کہ صورتحال تو بڑی کشیدہ ہے, یہ بات تو ماننے والی ہے. اس وقت اپوزیشن کو دیکھیں,
حکومت کو دیکھیں, ہماری بیوروکریسی کو دیکھیں, تمام تر لوگ تھوڑا سا اعصابی تناؤ کا شکار ہیں, اور ملک کا ماحول اس وقت بہت انتشار کی صورت اختیار کر چکا ہے اندرونی طور پہ. تو دیکھیں قیامت کب آئے گی, جب چیزیں مدار سے ہٹنے لگیں گی. بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. آج ہر چیز اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو اپنے مدار سے ہٹ چکی ہے, اور مدار سے میری مراد ذمہ داریاں اور فرائض ہیں. جی جی. آج کی سیاست اپنی ذمہ داری سے ہٹ چکی ہے, اور وہ اپنی ملک کی سیاست کے بجائے اپنی بقا کی سیاست پہ باقاعدہ کاربند ہے. آج کا جو ذرائع ابلاغ کا شعبہ ہے آپ کا, وہ اپنی ذمہ داریوں سے کسی حد تک ہٹ چکا ہے, اور وہ اس وقت حقیقی پاکستان دکھانے کے بجائے اس پاکستان کی تب و دوگ میں لگا ہوا ہے جس کا خود انہیں پوری طرح سے واضح نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہے. آج کی اسٹیبلشمنٹ اپنی ذمہ داریوں سے ہٹتی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں پوری طرح سے اتفاق کی ضرورت ہے, ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم اپوزیشن اور گورنمنٹ کا گیم کھیلتے کھیلتے اس دہانے پہ پہنچ گئے کہ واپسی کا راستہ مشکل ہو جائے گا, تو یہ پاکستان کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہوگی. دیکھیں جتنے ترقیاتی کام تھے جو کہ پچھلے 10 سال سے عوام کے اندر جو امیدیں تھی کہ چلو ہم نہ صحیح ہماری اگلی نسل صحیح کہ جو ایک بہترین اور بنتا ہوا پاکستان دیکھ پائے گی, وہ بھی چیز رک گئی ہے کسی حد تک. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت عوامی نمائندے ہیں جو پارلیمنٹس میں موجود ہیں, جو سماجی کارکنان ہیں, جو سماجی رہنما ہیں, اس وقت بہت پریشانی کا شکار ہے کہ انہیں کچھ ڈائریکشنز نہیں مل رہی ہیں کہ ہمیں کس طرف کام کرنا ہے, کیونکہ چیزیں اتنی الجھی ہوئی ہیں. جب آپ کی گورنمنٹ, آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کی اپوزیشن آپس میں گتھم گتھا ہو تو اس کا امپیکٹ پورے ملک پہ پڑتا ہے. ایسا ہی پورے ملک کے انتظامی امور پہ پڑتا ہے, پورے ملک کے اداروں پہ پڑتا ہے, اور خاص طور پہ عوام. دیکھیں جب سب چیزیں مدار سے ہٹ گئیں تو عوام بھی, ایک سٹیزن جو ہے وہ بھی اپنے مدار سے ہٹ چکا ہے. اب وہ محنت کر کے نہیں لوٹ کے کھانا چاہتا ہے. ایسا ہی ہے. اب وہ محنت کر کے نہیں, اب وہ نوکری کر کے نہیں, اب وہ ڈاکہ مار کے کھانے کی کوشش کر رہا ہے. جیسا کہ آپ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دوبارہ سے بگڑتی بھی دیکھ رہے ہیں. یہ کراچی شہر کا چینل ہے اور آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں اس کے اوپر. ظاہر سی بات ہے کہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو دکھانا ہے کہ ملک میں اسٹریٹ کرائم کراچی میں سب سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, گھروں کے اندر گھس کے لوگوں سے ڈاکہ زنی, روبری ہو رہی ہے, اور کسی حد تک صورتحال پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے ہماری پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز. لیکن جب تک آپ اصل مسائل کا حل نہیں کریں گے, اس کی پیٹ کی بھوک نہیں مٹائیں گے, وہ روٹی چوری کرے گا. اگر آپ اس کے تن کے کپڑے چھین لیں گے تو اپنے لباس کو ڈھانپنے کے لیے دوسرے کی چادر کو کھینچے گا. تو ان چیزوں پہ قابو پانا بہت ضروری ہے. کسی حد تک میں خراج تحسین پر پیش کرتا ہوں ان سماجی اداروں کو کہ جنہوں نے کرونا کے مشکل وقت میں, جنہوں نے زلزلے میں, جنہوں نے سیلابی آفت کے دنوں میں پاکستان میں ایک ایسا کردار ادا کیا جو کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا. ہمیں حکمرانوں کی جگہ وہ ایمبولینسز, وہ شیلٹر ہاؤسز اور وہ دسترخوان نظر آئے جو گورنمنٹ کی ذمہ داریاں تھیں. ٹھیک ہے جی. تو جہاں ایک طرف گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, وہاں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سماجی ادارے ہیں, سماجی رہنما ہیں, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ان کا بھی پاکستان میں ایک بہت اہم کردار بن چکا ہے. آج آپ دیکھیں سرکاری اسپتالوں سے اگر آپ خیراتی اداروں کی ایمبولینسز کو ہٹا دیں تو ان کے پاس کیا ہے. آج آپ کے 40% سرکاری اسکول اڈاپٹ کیے جا چکے ہیں جو کہ مختلف ایسوسیشنز اور مختلف اداروں کی طرف سے آن کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے کیا ملک کو ہم انہی ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں کہ کل کو اگر ہم آج ملک کی بھاگ دوڑ بھی انہی خیراتی اداروں کے ہاتھ میں دے دیں؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم ایک مہذب قوم نہیں تھے؟ کیا ہمیں اس طرف اپنا سفر جاری نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ ہم نے کیوں اپنی ڈائریکشنز, اپنی منزلیں بدل لی ہیں کہ آج ہماری منزل ہے کہ کسی کو ذلیل کر کے اپنی جگہ بنانا؟ بالکل. یہ کس طرح کی محنت ہے, کس طرح کی سیاست ہے کہ سامنے والا بدنام ہو اور ہم عزت پا جائیں؟ ہمیں عزت دے کے عزت کی سیاست کی طرف جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو مثبت انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے اس وقت, جو کہ کرنا پڑے گا, ورنہ صورتحال آپ کے سامنے خطرناک ہوگی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. امان اللہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ اس وقت جو جیسے ابھی جو سسٹم کی ڈیموکریٹک آپ کا جو سسٹم ہے, جمہوری نظام جس کو آپ کہتے ہیں, اور اس کے حسن کے نام پر کیا کیا ہوتا رہتا ہے یہ بھی عوام دیکھتے رہتے ہیں.
نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں کہ یہ جو سارا سسٹم ہے لوگوں کو تعلیم صحت سے محروم رکھ کے. ابھی میں دیکھ رہا تھا جلسے کے دن وہ لوگوں سے جا کر پوچھا جا رہا تھا کہ یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں, وجہ کیا ہے, کس کاز کے لیے آئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں. تو سیاسی شعور ہے نہیں لوگوں میں, ان سے ووٹ لیے جا رہے ہیں. اور یہ جو سسٹم میں ہمیشہ کہتا ہوں, یہ جو لوگوں کو جاہل اور گمراہ رکھ کر اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, اس کے بینیفیشری ہیں. سسٹم اگر یہ چلے گا تو پھر نتیجہ صفر ہی نکلے گا, چاہے آپ کتنا زور لگا لیں. تو نتیجے کا حل آپ کے خیال میں پھر کیسے نکل سکتا ہے؟ اب تو صدارتی نظام کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں, یہ سمجھائیے. بالکل آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. جو آپ نے کہا نتیجہ اس کا 0/0 ہی آئے گا جب آپ عوام کی بات ہی نہیں کرتے اور اس کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں. اور جو نظام ہے, میں نے کہا نا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. تو یہاں بالکل وہی صورتحال بیٹھی ہوئی ہے. ان کو جیسے صداقت بھائی نے کہا کہ ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, جو اپنی فکر کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے اقتدار میں رہنا ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے آئیں, چاہے وہ جعلی ووٹوں سے آئیں, چاہے کس طریقے سے بھی آئیں. جب ایسی صورتحال بنے گی جہاں پہ کارکن جب بیٹھتا ہے اپنے لیڈر کے سامنے تو اس کو مسائل کے بجائے وہ بتاتا ہے کہ ہم میرے جو ہے جناب لیڈر کی تعریفیں کرتا ہے, لیڈر کے پل باندھ دیتا ہے, کپڑے سے لے کر اس کی چہرے تک کی وہ بتاتا ہے کہ نور برس رہا ہے آپ کے پہ. تو اس بادشاہت میں بھی جب درباری بیٹھتے تھے تو بادشاہ کے بھی اسی طرح وہ تعریفیں کرتے تھے. یہ جو عہدیدار کارکنان ان جماعتوں کے جن کو ان موروثی ٹھگ جتنے بھی ہیں, یہ ٹھگ جو ہے جب بیٹھتے ہیں تو یہ جن کے جو عہدیداران اور کارکنان ہیں وہ اپنے لیڈروں کی اسی طرح تعریف کرتے ہیں, چاہے لیڈر نے کتنا ہی کچھ لوٹا رہا ہو. کون نہیں جانتا کہ چاہے اپوزیشن والے چاہے حکومت کے اندر جو لوگ موجود ہیں یہ سب لٹیرے ہیں. انہوں نے لوٹ کھسوٹ, یہ خاندانی طور پر ان کا یہ بزنس ہے, یہ پیشہ ہے کہ حکومت میں رہنا ہے, بائی ہک اینڈ کروک. تو کسی بھی طریقے سے چاہے بیک ڈور سے آئیں, چاہے فرنٹ سے آئیں, چاہے دھوکے سے آئیں, چاہے جعلی ووٹوں سے آئیں, آ جاتے ہیں. اور ہمارا عام آدمی بیچارہ پریشان ہے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ووٹ سے یہ منتخب ہو گئے. اس کو ضرور اب اس کو چاہیے اب کہ یہ نکلے. یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی وہ جلسہ گاہ میں پوچھ رہے ہیں کہ کس لیے آئے ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام اس وقت خود بھی آنا چاہتا ہے باہر. اب وہ اتنا تنگ آ چکا ہے کہ اس کو یہ 72 سالوں میں سب کچھ نظر آ گیا ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے. سب سے بڑا جس چیز کو نقصان ہوا ہے ہندوستان کے تقسیم کے بعد عوام کو ہوا ہے. عوام سمجھ کے اس بات کو سمجھ کر اس ملک کو ہم نے آزادی حاصل کی کہ ہمیں ایک ایسا ملک ملے گا جس میں اسلام کی مذہب کی آزادی ہوگی, ہم پھلیں گے پھولیں گے, ہمیں جمہوری آزادی ہوگی, ہمارے یعنی جو ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے. جب ان کو حقوق نہیں مل رہے تو کیا کرے گا, بغاوت نہیں کرے گا. وہ اس نظام سے بغاوت کرنا چاہتا ہے, وہ اس کو ان سے کوئی سروکار نہیں, اداروں سے, حکومت سے, اپوزیشن سے. وہ اپنے آپ سے اتنا ملامت کر رہا ہے کہ کیا ہوا, آدھا پاکستان ہم نے اسی وجہ سے کھو دیا. ہم نے حقداروں کا حق لوٹا, ہم نے جو پارٹی الیکشن میں جیتی ہم نے اس کو ہم نے ہینڈ اوور نہیں کیا. ہم نے زبردستی مل ملا کر اسٹیبلشمنٹ اور سیاست دانوں نے مل کر اس کو جانے دیا, آدھا ملک توڑ دیا. اور اس کے بعد اب پھر جو بچا کھچا ہے وہاں جلسوں میں لسانیت کی بھی باتیں ہوئیں, کوئی پنجابیوں کے بارے میں, کوئی کسی کے بارے میں گفتگو تو ہوئی نا, نہیں ہونا چاہیے تھی. آج ہمارا سسٹم بالکل الگ ہے. اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا پہلے خیال کریں. مہنگائی ابھی پھر سنا ہے کہ 5.5 روپے پیٹرول بڑھا رہے ہیں, 6.5 بڑھا رہے ہیں. ایک طرف جو حکومت کے عہدیدار ہیں یا حکومت کے جو وزراء ہیں وہ وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ جناب علی سب اچھا ہے, جانے دو, کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپوزیشن کے جلسے نہ کرو بھائی, اپوزیشن کے جلسوں کو کمزور بھی نہ سمجھو, کیونکہ اس کے جلسوں کو جو پاور مل رہی ہے وہ حالات ہیں جو عوام مجبوراً نکل رہے ہیں روڈ پہ. اور یہ جب ریلا چلے گا نا تو عوامی سیلاب کے سامنے سب کچھ تنکے کی طرح بہہ جائے گا. امان اللہ صاحب آپ کی اجازت, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آؤں گا, یہ بات بڑی اچھی ہے جو بھی آپ نے کہی ہے کہ عوام یہ جو اپوزیشن کے جلسے ہیں نا اس کے اوپر یہ منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. سوال آپ سے کروں گا یہی میں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہا ہوں, بریک سے واپس آؤں گا, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی, کچھ بات کر رہے تھے سیاسی معاملات کے اوپر. امان اللہ پراچا صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی. ایک پوائنٹ یہ اٹھا گئے, میں نے کہا اس کے اوپر تھوڑی مزید گفتگو کر لی جائے. یہ واقعتاً ایسا ہے, بڑے بے فکری کا مظاہرہ کیا پرائم منسٹر صاحب نے, کتوں کے ساتھ وقت گزارا ہے, بلکہ ان ساری چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا ہے واقعتاً؟ یہ تو بالکل ہی ناسمجھی والی بات ہے. آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کا جو جلسے کی, جس کو یہ بات تو کنفرم ہے کہ سپر شو تو نہیں تھا, مگر فلاپ شو بھی نہیں تھا, صحیح ہے, بڑا شو, بالکل ٹھیک ہے. مضبوط شو تھا. اس کی وجوہات تھیں. اس میں سب سے بڑی کمزوری جو تھی وہ خود اپوزیشن کی تھی, پی ڈی ایم کی تھی. پی ڈی ایم نے ان کا ساؤنڈ سسٹم 0/0 تھا. 2000 سے 2500 آدمی والا ساؤنڈ سسٹم لگایا, جبکہ ان کو 2-4 لاکھ والا ساؤنڈ سسٹم لگانا چاہیے تھا. جب پبلک آڈینس جو ہوتے ہیں ان کو, وہ ساؤنڈ سسٹم خراب تھا, بجلی کا نظام ناکارہ تھا. 1 بجے کا ٹائم دیکھ کے قائدین وہاں پہ سادے کیا کھانے پینے میں لگے ہوئے تھے. دن ڈھلنے بعد 5, 5:30, 6 بجے پہنچے. سردی عروج پہ تھی. ایسے میں اتنا بڑی تعداد میں کارکنوں کا رہ جانا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ چاہے کارکن تھے یا عام لوگ تھے, وہاں بیٹھنے کا انتظام نہیں تھا. اگر چاہتے ٹینٹ لگا دیتے, موبائل ہیٹر ہوتے ہیں گیس والے چھوٹے سلنڈروں کے ساتھ روگا لگاتے, تو صورتحال بالکل یکسر مختلف ہوتی. یہ نہ اپوزیشن میں کہنا پڑتا تھا کہ ہمارا شو ناکام ہوا ہے, تو نہ حکومت کو کہنا پڑتا کہ یہ شو جو ہے 0 ہو گیا, نہ وہ دکھاتے. سب اچھا کی پالیسیاں سوچ کر, جو سنا ہے نا وہ آپ کے کچھوے اور کوے کی جو ریس ہوتی ہے, تو ایسا نہیں ہے. اپوزیشن میں جب لانگ مارچ دیا ہے اور استعفوں کی بات کی ہے تو حکومتی ایوانوں میں کھلبلی مچ چکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی خاموشی ہے. آپ بظاہر دکھا رہے ہیں کہ آپ بڑے مطمئن ہیں اور آپ وہاں واکنگ کر رہے ہیں اور ٹریک پہن کے آپ دکھا رہے ہیں, لیکن بالکل صورتحال ایگزیکٹلی ڈفرینٹ ہے. وہاں خوف تو ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور ایسا ہوا ہے. مصر میں کیا ہوا, ہاں بالکل ایسا ہی. ترکی میں کیا ہوا, ہندوستان میں کیا ہوا, بنگلہ دیش میں کیا ہوا. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جوڈیشری کو ساتھ لے کر اور اداروں کو ساتھ لے کر بنگلہ دیش اسٹائل انتظام لائیں گے, تو وہاں یہ نظام فیل ہوا. ایسا ہی یہ دماغ میں رکھیے گا. جہاں یہ نظام کو چلانے کی کوشش کی تھی, لیکن یہاں یہ فیل ہوگا. اور جس وقت ایک دفعہ عوام کا ریلا نکالنے, اور اپوزیشن سمجھ رہی کہ میرے لیے نکلے گا, بھائی غلط ہے. آپ کے لیے نکلنے والا نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں بالکل نظام تباہ ہو جائے. یہ جمہوری نظام جس میں پاکستان کے عوام کو آزادی سے محروم کر دیا, جس نے پاکستان کے عوام کو نوکریوں سے محروم کر دیا, جہاں لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء سے محروم کر دیا گیا, جہاں پیٹرول اور ڈیزل خریدنے کی طاقت نہیں ہے, ختم کر دی گئی, قوت خرید لوگوں میں نہیں ہے. جو چیزیں حکومت نے, موجودہ حکمرانوں نے جو کچھ عوام کو بولا کہ ہم تمہیں اقتدار میں آ کے یہ دیں گے, آپ ایک بھی بات سچ کر کے دکھا دیں. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی پھر چودھریوں نے بھی ہاتھ جوڑ دیے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ بڑی اہم خبر دے رہا ہوں. جی جی, میں ان کے ساتھ رہا ہوں, مجھے پتا ہے. بالکل بالکل. انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا دیا اور ان کو بھی بتا دیا کہ ہم مزید ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ ایک بہت بڑا الارمنگ سچویشن ہے. یہ جیسے آپ بلڈ پریشر کو چیک کرتے ہیں, جی جی, تھرمامیٹر سے ٹمپریچر چیک کرتے ہیں, تو چودھری برادران اگر ہٹ رہے ہیں ایٹ مینس حکومت جا رہی ہے. یہ جنوری جو ہے, یہ نہیں سمجھیں کہ یہ اینڈ وہ کام ہو جائے گا, بالکل ہوگا اور لوگ باہر نکلیں گے. یہ بات ان کی پلاننگ کا ایک حصہ ہے. یہ جو ٹائم دیا ہے, بیک ڈور پہ گفتگو ہو رہی ہے, بیک ڈور پہ ڈپلومیسی جاری ہے, بیک ڈور سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جبھی تو بلاول صاحب نے کہا کہ جناب مجھے ٹیلی فون نہیں کرنا. جبھی تو کوئی جو شہباز شریف سے ملنے جا رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو حکومت تاثر دے رہی ہے, بلاول صاحب اگر اس سے ملیں گے شہباز سے تو وہ جیسے شیخ رشید صاحب کہتے رہے کہ اس میں سے شین نکل جائے گی نون میں سے, تو ایسی صورتحال نہیں ہے. میں بھی اس بارے میں وہ چاہے پی ڈی ایم ہو, چاہے کوئی سیاستدان ہو جو پی ڈی ایم میں ہے, اگر اس وقت وہ نکلے گا تو وہ سیاسی موت, اس کی سیاسی موت ہو جائے گی, کسی کی بھی ہو. آپ یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی. پیپلز پارٹی پنجاب میں تو ہے نہیں, یہاں تو ہے نا. ابھی آپ سے اس بارے میں بھی ذرا بات کرتا ہوں نا, یہ استعفوں کی جو بات ہے, پہلے صداقت صاحب سے ذرا اس بارے میں بات ہو جائے. جی صداقت صاحب فرمائیے. یہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے, ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی لوگ دیکھتے آئے ہیں, صورتحال اب بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. کیا واقعتاً ایسا ہے کہ اپوزیشن کی احتجاج, ریلی اور یہ جو دباؤ ایک بنتا جا رہا ہے, اس کے پیش نظر جو ہے وہ حکومت
مستعفی ہو سکتی ہے، ایسا ممکن نظر آتا ہے؟ کہیں کچھ چانسز ہیں؟ آپ پڑوسی ملک کی صورتحال دیکھیں، آج ان کے ہاتھوں میں کسی پارٹی کا پلے کارڈ نہیں ہے، آج ان کے ہاتھوں میں بیلچے ہیں، جی آج ان کے ہاتھوں میں وہ کنائیاں ہیں جن سے زمینیں کھودی جاتی ایسا ہیں، ہی آج ان کے ہاتھوں میں وہ دودھ کی ڈولیاں پکڑی ہوئی ہیں جن سے وہ فارمر تباہ ہو چکے ہیں، جو گورنمنٹ کی پالیسیز سے ہوئے۔ آج ان کے پاس کوئی پارٹی، سیاسی پارٹی کا جھنڈا نہیں ہے، آج وہ کسی حکمران کے خلاف یا اس کے حق میں نعرے نہیں لگا رہے، وہ اپنی غذائی جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں، بالکل اور انہوں نے آدھا ہندوستان ڈسٹرب کر کے رکھ دیا۔ بالکل بالکل یہ الارمنگ سچویشن ہے، الارمنگ سچویشن۔ الارمنگ سچویشن آپ کے ٹھٹھرتے ہوئے جلسے نہیں ہیں، بالکل یہ قرب و جوار کے لوگ جمع ہو کے جب آپ کو ہا ہو کر کے جب واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو جا کے کچھ سوچتے ہیں ایسا ہی ہے، کہ ہم کیا لینے گئے تھے اور ہم واپس کیا لے کے آئے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ نکلتا ہے ایک آدمی ہے گھر سے آپ کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے، بالکل صحیح، لیکن جب وہ واپس گھر جاتا ہے تو 10 لوگ اس سے سوال کرنے والے ہوتے ہیں کہ اس دور میں جب روٹی میں مطلب ایکسس سے باہر ہے، اس دور میں جب پیٹرول ایکسس سے باہر ہے، اس دور میں جب تعلیم کا نام و نشان نہیں ہے، تعلیم پیسوں میں بکتی ہے، ایسا ہی اس دور میں جب زندگی بچانے والی ادویات کا سیریل لگا دیا گیا ہے کہ گرین کلر والوں کو پہلے ملے گی، اورنج کلر والوں کو بعد میں ملے گی، یعنی کہ آپ نے ویکسینیشنز کے لیے دنیا کو سگنلز پہ کھڑا کر دیا، ایسا ہی ہے، آپ نے کلر ٹیکس دے دیے ہیں۔ اس دور کے اندر تم جلسے میں لینے کیا گئے تھے اور لے کے کیا آئے ہو؟ لے کے کیا آئے ہو، بالکل ٹھیک ہے، کب تک اس فرسٹریٹ سچویشن کے اوپر آپ جھنڈے ہوں کہ آپ کا بڑا کسی بھی پارٹی کا جھنڈا اتنا بڑا نہیں ہے کہ 4 کارکنان کو سردی سے بچا سکے، ایسا ہی ہے، کسی بھی سیاسی پارٹی کا اتنا بڑا جھنڈا نہیں ہے کہ کسی کے لیے شیلٹر بن سکے۔ بالکل صحیح، یہ رنگینیاں آج کام نہیں آنے والی۔ بہت اچھی بات ہے، آج گورنمنٹ کے لیے بھی الارم ہے کہ ہر تنقید کا جواب کام ہوتا ہے، یہ عقل مندوں کا اشارہ بہت ہے۔ اچھی بات ہے، یہ اقوال زرین میں سے ایک بات ہے کہ دنیا کی ہر بڑی سے بڑی تنقید کا جواب کام سے دیا جاتا آج کام پہ لگ جاؤ، کل حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ آج عوام کی ٹھٹھرتی اور سسکتی صورتحال کو دیکھ کے کتوں کے ساتھ کھیلیں گے تو یہ چیز آپ کے کام نہیں آنے والی۔ صداقت ہماری جو ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں معاملات مصلحت اور مفاہمت سے ان کے اپنے جلسے میں کیا ہوا تھا سر؟ ان کے کنٹینر میں ہزاروں لوگ ان کے آس پاس جمع تھے، اور یہ سما پہ جو ہے نا آپ کے ایک نجی چینل کے اوپر اپنا ناشتہ ڈسپلے کروا رہے تھے کہ میں 6 انڈے کھاتا ہوں اور 2 گلاس گرم دودھ پیتا ہوں، اور یہ اور وہاں عوام انتظار کر رہی ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے جلسے میں نہیں ہے۔ تو آج یہ دوسروں کے اوپر کیا تنقید کر رہے ہیں؟ کام کرو بھائی، صحیح بات ہے، تنقید کا جواب آج پاکستان میں کام، میں نے آپ سے پہلے گفتگو میں کہا کہ آج اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ سماجی رہنما ہے، ایسا ہی، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، وہ خیراتی ادارے ہیں جو آپ کے ملک کے عادی چیزوں کو چلا رہے ہیں، ایسا ہی ہے، آج وہ بھی تھک ہار کے ہمت ہار گیا تو عوام بھوکی مر جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ آج دیکھیں آخری جلسہ جب نکلتا ہے نا، اس آخری جلسے سے ڈرنا چاہیے، ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام لوگوں کو اس آخری جلسے سے ڈرنا چاہیے جب ہاتھوں میں کوئی پلے کارڈ نہیں ہوگا، بالکل صحیح، جب ہاتھوں میں کوئی کسی سیاسی پارٹی کا پرچم نہیں ہوگا، یا تو ہاتھوں میں بیلن ہوں گے یا ہاتھوں میں ڈگریاں ہوں گی، یا ان کے ہاتھوں میں جیسے کسان کر رہے ہیں آج انڈیا کے اندر، ان کے ہاتھوں میں بیلچے پکڑے ہوئے، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے آپ نے، کہ جب مزدور اپنا ہتھیار اٹھا کے احتجاج کرتا ہے تو وہ ایکسٹریمسٹ سچویشن کے اندر ہوتا ہے، بہت خطرناک سچویشن، وہ بہت خطرناک سچویشن کے اندر ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے، سب بھلا دیتی ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ آج ہم حبیب جالب کے شعر پڑھ کے ان کے شیلٹرز کے نیچے نہیں آ سکتے، بالکل ایسا ہی ہے، وہ ایک ہی تھا جو چلا گیا، مثالیں مت دو، کام کر، اس سے بہتر ہے کام کر لو۔ بہت اچھی بات ہے۔ امان اللہ صاحب فرمائیے، تنقید کا جواب کام سے دیا جاتا ہے، لیکن میں جیسے بھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے صداقت سے اس بارے میں بات کی کہ ہمارے یہاں کام مفاہمت اور مصلحت سے ہو جاتا ہے، اور نظریہ ضرورت کے تحت بھی بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، تو یہ معاملات ایسے حل ہو جاتے ہیں تو پھر کام کہاں رہ جائے گا؟ یہ تو جب ہم پڑھاتے ہیں نا، جب کہ بہترین جمہوری نظام اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی حکومت آتی ہے، عوامی مسائل کو حل کرتی ہے، اس بنیاد پر پھر اس کو دوسری دفعہ منتخب کیا جاتا ہے یا مسترد کیا جاتا ہے اس کی کارکردگی کی بنیاد پہ، لیکن آپ کے یہاں وہ کلچر ہے نہیں، معذرت کے ساتھ آپ کے یہاں کلچر جو ہے وہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، کوئی تبدیلی حقیقی نظر آئی ہے؟ ہو سکتا ہے ذرا یہ بتا دیں۔ اچھی بات آپ نے کی ہے، اتنی اچھی آپ نے دل خوش کر دیا کہ یہ نظریہ ضرورت جو ہے اور یہ جو پیسے اور رشوت، آپ تو سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں نا
کہ ہمارے کلچر میں رشوت داخل ہو گئی. رشوت سے نوکری ملتی ہے, کوئی کام نہیں ہوتا, بس فیصلے یہ ہوتے باٹم ہیں. لائن. ہر کوئی ایسا کام نہیں ہے, ڈاکٹر سے علاج بھی نہیں کرا سکتے آپ نہیں کرا سکتے, کیونکہ ایک عام آدمی جس کا ایف آئی آر حق ہے وہ کورٹ کے گرد گھومتا رہتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ایف آئی آر کیسے کٹے گی, ایسا ہی. اور وہ پیسہ لگے گا تو ایف آئی آر کٹے گی. تھانے اگر آپ چلے گئے جی, تو آپ وہاں سے لٹ کر ہی آئیں گے. ایسا ہی ہے. آپ کا جائز کام کے لیے ایسے اپنی ہی، کسی ایسے ہی. شکایت کرانے گئے ہیں, موبائل چوری کی رپورٹ کرانے گئے جی. ہیں, وہ کہیں گے تم ہی نہیں چوری کیا, ایسے ہی تمہارے ہے. گھر میں سے کسی پوری نے کوشش چوری کرے کیا, گا. تو میں کس پہ شک ہے, وہ کہے گا میں کس طرح سے ادھر سے نکلوں, وہ نکل نہیں سکتا. ایسا ہی. وہ موبائل کے بابر پیسے دے کے آئے گا تو اس کی جان چھوٹے گی. ایسا ہی. تو جب یہ صورتحال بن گئی ہے کہ ادارے اس حد تک ملوث ہو چکے ہیں معاملات میں کہ آپ اور اس حد تک پولیس پولیس کی وین آپ کے گھر کے یا میرے گھر کے باہر کھڑی ہو جائے, آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی عام آدمی, میں عام آدمی کا بات کر رہا, میں وی آئی پی کی بات نہیں کر رہا, تو وہ خود گھبرا جائے گا کہ کس لیے وہ گھر فون کرے گا, دوستوں کو فون کرے گا کہ بھائی میرے گھر کے باہر موبائل کیوں کھڑی ہے. بالکل صحیح. تو یعنی یہاں تو آپ کے سامنے ماروائے عدالت قتل ہوئے ہیں, یہاں لوگوں کو مار دیا ہے, کہ بڑے ان افسران جنہوں نے, پولیس کے لوگوں نے جنہوں نے عام لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو مارا, ان کو ترقیاں دے کے وہ دبئی جا کے بیٹھ گئے. تو یہ دیکھیں ان اربوں روپے کی ان کی وہاں پراپرٹی ہے, کیسے بن گئی یار. بالکل. آپ لوگوں کو کیوں مارا آپ نے, 400 500 1000 بندہ آپ نے مار دیا, مارا ہے. بالکل. مارا, مروایا, کس نے مروایا, اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے. تو جو بالکل آپ نے سیکھا کہ وہ جو آدمی خوف کے اندر ہے, اس خوف میں اس کو پتہ ہے مجھے یا تو مار دیں گے, منہ کھول نہیں سکتا. آسان کام نہیں ہے. آپ جو یہاں پروگرام کر رہے ہیں بیٹھ کے, یہ جہاد کر رہے ہو آپ, بالکل. یہ آسان نہیں ہے روز آ کے لوگوں کو جگانا. ان کو لوگ جاگے ہوئے ہیں, پھر جب آپ ان کو اویئرنیس دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ آپ کے زندگیوں کو بھی ایسے جیسے آپ مجاہد ہو, ان کو بھی زندگیوں کو خطرہ ہے. شیلٹر دینا چاہیے ایسے لوگوں کو جو آ کے حق بات کرتے ہیں, کھلی بات کرتے ہیں, لوگوں کی بات پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. یہ جو ملک ہے یہ ہم نے حاصل کیا ہے. یہ اس کی جو معدنیات ہیں, اربوں ڈالر کی معدنیات ہیں, سونے کی کانیں ہیں, گیس نکل رہی ہے, آئل نکل رہی ہے, یہ جتنی بھی ریلوے ہے, جہاز ہے, بحری جہاز ہے, سب ان لوگوں کا ہے. لیکن بڑی بدقسمتی ہے جو حکمران ہے, یہ سمجھتے ہیں ہم بادشاہ ہیں, اس کے مالک ہم ہیں, جو لوٹ مار کریں میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. نوٹ اربوں روپے کے بنا کے باہر بھیج دی. آج بھی رشوت کا بازار 3 گنا زیادہ گرم ہے. ٹینڈر نہیں مل سکتا بغیر پیسے کے, کوئی کام, کوئی نوکری نہیں مل سکتی بغیر پیسے کے. لوگ خود کہتے ہیں کہ یار نوکری دلا دو, کچھ لگ جائے تو دے دیں گے, پیسے دے دیں گے. بالکل عام زبان میں آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں جا رہا ہوں کام کرانے, اس کو پتہ ہے. وہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ اس کی دراز کھول کے پیسے ڈالتا ہے, اس کی جیب میں ڈالتا ہے, وہ اس طرح بیہیو کرتا ہے اکڑ کے جیسے کہ میں نے احسان کیا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری ڈیوٹی ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے اس کی تنخواہ مل رہی ہے. تنخواہ تو کچھ سمجھتے نہیں ہے. میں آپ کو ایک آپ شروع ہو جائیں فشری سے, شپنگ سے, پولیس سے, محکموں سے چلیں, آپ کو میں کیا بتاؤں. آپ خود ماشاءاللہ گراس روٹ کے آدمی ہیں, اور آپ جہاں دیدہ آدمی, آپ ہر بات واضح کرتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا, کہیں پہ ایسا رشوت کا بازار گرم نہیں ہے. ہر جگہ خالی ہاتھ یہ گورنمنٹ کے افسران جاتے ہیں, رات کو تھیلے بھر بھر کے لاتے ہیں. آخر کہاں جاتے ہیں, کس سے لوٹا جاتا ہے؟ عام آدمی کو لوٹا جاتا ہے. حق لوٹ رہے ہو, بالکل ٹھیک کا. اس وقت سے ڈرو جب عام آدمی باہر نکل آئے گا, نکلنے والا ہے, اور 72 سال میں پہلی بار نکلے گا. لیڈرشپ چاہیے, وہ لیڈرشپ چاہیے جو عام آدمی کی طرح سوچتی ہے, عام آدمی کی بات کرتا ہو. اگر وہ اس لیڈرشپ کے تحت یہ سب جمع ہو گئے, لوگ نکل آئے, اس کو کوئی نہیں مانے گا. موروثیوں کو ان کو پتہ ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں آنے والے, 400 کنال گھروں میں رہنے والے, سونے کے چمچ منہ میں لے کے پیدا ہونے والے, ان کی کھانا ان کا وہ دیکھیں, بریک فاسٹ دیکھیں, ان کا لنچ دیکھیں, ان کا ڈنر دیکھیں, ان کے گھومنے پھرنے دیکھیں. میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے سربراہ گھوم پھر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. ان کو پرواہ نہیں ہے. کیا آپ اسماء حسنہ بھول گئے؟ کیا آپ خلفائے راشدین کی باتوں کو بھول گئے؟ کیا وہ بھول گئے کہ آپ مدینے کی ریاست کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کا عام آدمی بھوکا مر رہا ہے, لیکن آپ سب کو, جتنی موجودہ لیڈرشپ تھی, ان سب کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے تھا. ان کو پروٹوکول نہیں لینا چاہیے تھا. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے ملک کا جب تک حالات درست نہیں ہوں گے ہم کوئی پروٹوکول نہیں لیں گے, ہم کوئی تنخواہ نہیں لیں گے. یہاں تو تنخواہیں ڈبل ٹرپل ہو گئی.
यहाँ बिजनेस क्लास के टिकट दे दिए गए, एक महीने में एक दफ़ा जाना था जब इजलास हो, तो यहाँ 3-3 दवाइयों पे दफ़ा, महीने में सब्सिडी। 3-3 दफ़ा टिकट दे दिया गए। यहाँ देखें, एक मिनिस्टर का घर बता दें, अभी वाले और इससे पहले वाले, उनके घर देखें 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार किसके घर हैं, उनके बाहर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा उनके पुलिस के गार्ड देखें। जिस पुलिस को आवाम का तहफ़्फ़ुज़ के लिए होना चाहिए, वो उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। ऐसी सूरत हाल में लोग नहीं, आप जुन करके गाड़ियों से सड़कों पे हाथ देते हुए घंटों आप मोबाइलों में लोग उनके प्रोटोकॉल में सड़कें बंद कर दी जाती हैं, मरीज मर रहे हैं, इमरजेंसी वाले नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहाँ दम तोड़ रहे हैं, बच्चे जन्म ले रहे हैं वहाँ पे एम्बुलेंस गाड़ियों में, और ऐसे में आपके क्या ये मुल्क मुतहम्मल हो सकता है इस किस्म के प्रोटोकॉल से, इस किस्म के खानों से, इस किस्म के शाइयों से, इस किस्म के जहाज़, आप एक एक जहाज़ लेके आप फॉरेन ट्रिप करते हैं, इस तरह हेलीकॉप्टर में जाना क्या आप, और फिर कहते हैं हेलीकॉप्टर 6 पैसे पर किलोमीटर जाया जाता है। यानी क्या समझते हैं ये आवाम को, ये समझते हैं कि ये पागल है। मैं समझता हूँ कि आवाम से ज़्यादा ज़हीन कोई नहीं है, आपने मजबूर कर दो, उसके मुंह बंद है, उसके हाथ पैर बंद हैं। अब आज़ादी का टाइम, बिल्कुल वक्त आ गया है कि अब ये आज़ादी हासिल करें, अपने हकूक़ को छीनने के लिए, अपने जो वसाइल और ज़राए जो दूसरे लूट रहे हैं, जो उनकी जिसका मालिक वो खुद है, उसको लेने के लिए उनको बाहर आना पड़ेगा। जी, आखिरी बात सदाकत साहब, अब फरमाइए कि जैसे अब बात इस्तीफ़ों तक पहुंच गई है, अब आखिरी सवाल भी आज की नशिस्त का यही है, क्या इतनी इखलाकी जुर्रत मौजूद है? कोई नज़ीर ऐसी नहीं मिलती, दिए गए थे इस्तीफ़े, वो मैं ले लिए, पॉलिटिकल गिमिक जिसको एक कहते हैं वो था। इस दफ़ा क्या ऐसा होने जा रहा है? देखें जी, पर्दे के सामने की और पर्दे के पीछे की सियासत में बहुत फ़र्क है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। पाकिस्तान में वन रूट प्लान कभी नहीं हुआ, ना एस्टेब्लिशमेंट का, ना सियासत का, बल्कि अब आवाम का भी वन रूट प्लान नहीं है। वो घर से जॉब पे निकलते हैं, पता नहीं क्या करके वापस आ जाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं से रोटी चाहिए, ऐसा ही। तो इन्हें भी कहीं ना कहीं से अपनी बका का सामान चाहिए, अपनी बका का सामान। बहुत अच्छी बात है। आज की लड़ाई इज्जत की लड़ाई नहीं है, आज की लड़ाई बका की लड़ाई है। ऐसा ही। एक आम आदमी अपने रिस्क की बका के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जंग लड़ रहा है, एक सियासतदान अपनी साख को बचाने के लिए जंग लड़ रहा है, ऐसा ही है। और हुकूमत अपनी बका की जंग लड़ रही है। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत मुल्क के लिए नहीं लड़ रही। आज हुकूमत मुल्क के लिए लड़ने लग जाए तो अवाम उसके साथ होगी जो मुल्क के लिए लड़ेगा, मुल्क के लिए लड़ेगा। आज अवाम के लिए लड़ने वाला कोई खड़ा हो जाए, जैसे कि मेरे सीनियर सियासतदान हैं, इन्होंने फरमाया कि आज अगर अवाम को एक लीडर मिल जाए जिसके साथ अवाम खड़ी हो जाए, मुल्क उसी का। बिल्कुल सही है। मुल्क ना एस्टेब्लिशमेंट का है, मुल्क ना इस हुकूमत का है, मुल्क ना अपोजिशन का है, मुल्क अवाम का है। बिल्कुल ठीक। इस वक्त अवामी लीडर की बहुत ज़रूरत है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अवाम का सोचना शुरू कर दें, अवाम के लिए काम करना शुरू कर दें। इसी अवाम से इलेक्ट होकर आपने आना है, बिल्कुल ठीक है। इसी अवाम ने आपको इज्जत देनी है, ठीक है जी। तो फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बहरूने दरिया कुछ नहीं। तो ये आखिरी मेरे अल्फाज हैं। मैं समझता हूँ कि इन्हीं को अगर आज ऑनर दे दिया जाए अल्लामा इकबाल के इस कॉल को, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क एक बेहतरीन रास्ते पे चल निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। सदाकत, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अमानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। सच्ची बात सबके वक्त लोग यकीनन इससे बहुत कुछ समझने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ पाकिस्तान के अवाम का मेरा एक ही पैगाम है जी कि निकलिए, सोइए मत, अब वक्त है अपने हकूक़ लेने का, जागने का। और जागिए, बाहर आइए, इन नारों के ऊपर मत जाएं। बहुत दिल फरेब नारे, झूठे दावे, झूठे वादे किए गए। अब आप खुद देखें, खुद फैसला करें, और आकर सही का अब उठा लो अपने हाथ में, अपने चीज़ों को आज़ादी हासिल करने के लिए बाहर आना होगा। 47 की तरह जिस तरह पाकिस्तान मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया, इस निज़ाम से छुटकारा पाने के लिए आपको निकलना होगा। बिल्कुल ठीक है। चल, ये आखिरी बात, अमानुल्लाह खान, बहुत शुक्रिया आपका, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम अलाइंस, और सदाकत हुसैन तजियाकार हमारे मेहमान आज थे इस नशिस्त में। खुलकर बात हुई थी, बात तल्ख है लेकिन ये बात सच है। जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने, जैसा अभी गुफ्तगू में ये बात सामने आई है कि अवामी मसाइल के ऊपर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। बार बार ये बात कही जा रही है कि ये जो सियासी खींचातानी है, इससे एक आम आदमी का कोई फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। ये तासुर देने की ज़रूर कोशिश की जाती है कि अवामी मफादात में सब कुछ हो रहा है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। लोग जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं और इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा भी बखूबी ले रहे हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है, इससे सबक सीखने का वक्त है। अगर मामलात को इस वक्त नहीं, अगर इसमें ठहराव आया या नहीं लाया गया, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि अगर इसमें ठहराव नहीं लाया गया तो
تو یہ ایک بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے. تو بہتر ہے کہ ابھی بات سمجھ لی جائے. خطرے کی نشاندہی کی جا چکی ہے اور اب صورتحال اگر ہاتھ سے خدا نہ کرے, گاڈ فاربڈ اللہ نہ کرے, اگر ایسی صورتحال آگے ہوگی تو پھر بہت زیادہ معاملات جو کرٹیکل ہو جائیں گے, جو ماضی میں شاید کبھی اتنے کرٹیکل نہیں رہے. اسی بات کے ساتھ پروگرام کا اختتام. انشاءاللہ کل آپ سے اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.